الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کا سایہ، یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 234 تا 245 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ عرش کا سایہ پڑھ یا سن لے، اسے قیامت کی سخت گرمی میں عرش کا سایہ نصیب فرما کر اپنے راضی ہونے کی خوشخبری عنایت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ دین کا قطب اعظم حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کا قطب اعظم ہے، یعنی ایسا اہم رکن ہے کہ اس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اسی اہم کام کے لیے اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ عرش کا سایہ ملے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میدان محشر کے ہولناک ماحول میں کہ جس دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ پاک اپنے جن مطیع و فرما بردار خاص بندوں کو عرش عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بھی شمول ہوگا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورج 1 میل پر ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، شدت پیاس سے زبانیں باہر نکل پڑی ہوں گی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ عرش کے سائے کی صحیح معنوں میں اسی وقت اہمیت پتہ چلے گی۔ اس کی طلب اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ گرمیوں کی دوپہر ہو اور آپ چلچلاتی دھوپ میں لق و دق صحرا کے اندر ننگے پاؤں چل رہے ہوں، اگر ایسے میں کوئی سائبان یا سائے کی جگہ نظر آ جائے، اس وقت آپ کو کس قدر خوشی ہوگی، اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قیامت کی تمازت یعنی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی دھوپ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لہذا بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے سایہ عرش پانے کے لیے آج دنیا میں خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچائیے اور اللہ پاک کی جناب میں سایہ عرش کی بھیک بھی مانگتے رہیے۔ یا الہی، گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر، سید بے سایہ کے ظل لوا کا ساتھ ہو۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی مناجات کے تینوں اشعار کا نمبر وار خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، اے میرے معبود، جب محشر بپا ہوگا
اور وہاں کی ہوش ربا گرمی سے لوگوں کے بدن تپ اور جل رہے ہوں گے، اس وقت ہم غلامان مصطفیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نصیب کرنا۔ نمبر 2، اے میرے پاک پروردگار، قیامت کی خوفناک تپش اور جان لیوا پیاس کی شدت سے جب زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں اور باہر نکل پڑیں، ایسے دل ہلا دینے والے ماحول میں صاحب جود و سخاوت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرنا۔ کاش 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 ہم پیاس کے ماروں کو صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے کوثر کے چھلکتے جام نصیب ہو جائیں۔ نمبر 3، اے رب کریم، قیامت کے تپتے ہوئے میدان میں کہ جب سورج خوب بپھرا ہوا آگ برسا رہا ہو، ایسی جان گھلانے والی سخت کڑی دھوپ میں جبکہ بھیجے کھول رہے ہوں، ہمارے اس سید و سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا دھوپ میں سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا، کہ عظیم الشان جھنڈے کا ہمیں سایہ عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھائی برائی کا پیشوا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کو اپنا قائد، پیشوا اور لیڈر بنانے سے پہلے آخرت کے نفع و نقصان کے تعلق سے خوب غور کر لینا چاہیے۔ جو خوش نصیب کسی خدا رسیدہ نیک بندے کو اپنا پیشوا بنائے گا، اس کی باتوں پر عمل کرے گا، وہ بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا، اور جو بد نصیب دنیا کی رنگینیوں میں بدمست ہو کر دولت و منصب کی ہوس کے سبب برے پیشوا یعنی لیڈر کے پھندے میں پھنس جائے گا اور دنیا میں اس کی باتوں پر چلے گا، تو محشر میں اسی پیشوا یعنی لیڈر کے ساتھ ہوگا۔ ہم سبھی کو قیامت کی رسوائی سے ڈرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 539 پر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس امام کے ساتھ بلائیں گے جس کا وہ دنیا میں اتباع یعنی پیروی کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس سے وہ امام زمان یعنی اپنے دور کا پیشوا مراد ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی۔ حاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ فلاں کے متبعین یعنی اتباع و پیروی کرنے والے۔ نیکی کے امام کا خوش انجام، جن خوش نصیبوں کو تبلیغ و ارشاد اور نیکی کی دعوت کے حوالے سے دنیا میں منصب وجاہت ملا ہوگا اور انہوں نے بصد اخلاص خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائی ہوگی، ان کے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کا تعاون کرنے والے مخلصین کے آخرت میں خوب وارے نیارے ہوں گے۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز روایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نیکی کے امام کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے پروردگار کے دربار میں حاضری دو، تو وہ حاضری دے گا کہ درمیان سے حجابات یعنی پردے اٹھ جائیں گے، اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، وہ جنت میں جا کر اپنی منزل یعنی مقام اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے والے دوستوں کی منازل یعنی مقامات دیکھے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی منزل ہے اور یہ فلاں کی، تو وہ جنت میں ان تمام چیزوں کو دیکھے گا جو خود اس کے لیے اور اس کے دوستوں کے واسطے تیار ہیں،
اور اپنی منزل یعنی مقام ان سب دوستوں کی منزلوں سے افضل پائے گا۔ پھر اسے جنت کے حلوں یعنی ملبوسات سے ایک حلہ یعنی لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے سر پر جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج رکھا جائے گا، اور اس کا چہرہ چمکنا شروع ہوگا یہاں تک کہ چاند جیسا ہو جائے گا۔ جو بھی اسے دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اسے ہم میں سے بنا دے، یہاں تک کہ وہ اپنے ان دوستوں کے پاس آئے گا جو خیر و بھلائی میں اس کا ساتھ دیا کرتے اور نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ انہیں کہے گا اے فلاں خوش ہو جا، جنت میں اللہ پاک نے تیرے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ انہیں اس طرح کی خوشخبریاں سناتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے اپنے روشن چہرے ہی کی طرح ان دوستوں کے چہرے بھی خوشی سے چمک اٹھیں گے، اور اس طرح سے لوگ انہیں چمکتے چہروں سے پہچانیں گے۔ پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیسٹ کے ایک جملے نے دل پر ایسی چوٹ لگائی کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مہکے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ اسی دینی ماحول کی برکت سے بے شمار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے۔ چنانچہ پنجاب پاکستان کے شہر چشتیہ شریف کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ نمازوں سے جی چرانا، داڑھی منڈانا، والدین کو ستانا وغیرہ وغیرہ گناہ ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ گانے بازے سننے کا تو ان کو جنون یعنی پاگل پن کی حد تک شوق تھا۔ طرح طرح کے گانے ان کے موبائل فون اور کمپیوٹر میں ہر وقت موجود رہتے۔ وہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے گناہ میں بھی ملوث تھے۔ جینز کے سوا کسی اور کپڑے کی پتلون نہیں پہنتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر والد صاحب نے ان کے لیے سوٹ سلوا لیا، لیکن انہوں نے اسے پہننے سے انکار کر دیا اور نفس کی خواہش کے مطابق پینٹ شرٹ خرید کر عید کے پرمسرت موقع پر اسی لباس میں ملبوس ہوئے۔ فیشن کا دل دادا ہونے کی وجہ سے انہوں نے امامہ اور کرتے پاجامے کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ان کے سدھرنے کے اسباب کچھ یوں ہوئے کہ ان کی قریبی مسجد میں جو نئے امام صاحب تشریف لائے وہ خوش قسمتی سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے۔ ایک دن انہوں نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی رغبت دلائی۔ امام صاحب کی انفرادی کوشش کے سبب انہوں نے ایک بار ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کر ہی لی۔ ایک دن امام صاحب نے ان کے والد صاحب کو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ مردے کی بے بسی تحفتاً دی۔ اللہ پاک کی رحمت سے ایک رات اس اسلامی بھائی کو یہ کیسٹ سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ اس بیان کی برکت سے ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، خاص کر اس جملے انسان کو مرنے کے بعد اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، گاڑی ہوئی تو وہ بھی گیراج میں کھڑی رہ جائے گی، نے ان کے دل میں انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی، اپنا موبائل اور کمپیوٹر بھی گانوں کی نحوست سے پاک کر دیا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ اس دینی ماحول نے انہیں یکسر بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے چہرے پر پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا اور سنت کے مطابق لباس زیب تن کر لیا۔ الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت وہ اسلامی بھائی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں
دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار کی حیثیت سے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ گناہ گارو آؤ، سیاہ کارو آؤ، گناہ تم سے دے گا چھڑا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد کا امام گویا علاقے کا بے تاج بادشاہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مسجد کے پیش امام اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش نے ایک ماڈرن اور فیشن پرست نوجوان کو سنتوں کا پیکر بنا دیا۔ مساجد کے امام صاحبان عام اسلامی بھائیوں کی نسبت عموماً زیادہ با اثر ہوتے ہیں، خصوصاً خوش اخلاق اور ملنسار امام مسجد اس علاقے کا گویا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ لوگ اس کا بے حد احترام کرتے اور اس کی بات دل و جان سے مانتے اور سر آنکھوں پر لیتے ہیں۔ ائمہ کرام کی خدمت میں میری التجا ہے کہ وہ صرف جمعۃ المبارک کے بیان ہی پر اکتفا نہ فرمائے، موقع کی مناسبت سے روزانہ ہی فیضان سنت کے درس کی ترکیب بنائے اور درس دینے والے معلم کی حوصلہ افزائی کے لیے اس میں شرکت فرمائیں، خوب انفرادی کوشش بڑھائیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اپنی شرکت یقینی بنائیں، ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر کی سعادت بھی پائیں۔ واقعی اگر امام صاحب خود سفر کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دیکھا دیکھی ان کے مقتدی بھی بآسانی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے۔ بہرحال ہر امام مسجد کو اپنے اس منصب وجاہت سے جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا کر سنتوں کی بہاروں کا مدنی سما کھڑا کر دینا چاہیے اور اپنے لیے ثواب آخرت کا خوب ذخیرہ اکٹھا کر لینا چاہیے۔ اپنے مقتدیوں سے زیادہ بے تکلف بن کر اپنا وقار خراب کرنے کے بجائے فالتو باتوں سے بچ کر انہیں سنتوں بھرے مہکے مدنی پھول پیش کرتے رہنے میں 2 جہانوں کی بھلائی ہے۔ اس ضمن میں ایک نصیحت آموز حکایت سماعت کیجیے، چنانچہ 7 کے لیے 7 کافی۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت معظم میں ایک شخص حاضر ہو کر نصیحت کا طالب ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نمبر 1، اگر تو رفیق چاہتا ہے تو اللہ پاک کی یاد تیرا رفیق یعنی ساتھی کافی ہے۔ نمبر 2، ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتے تیرے لیے کافی ہیں۔ نمبر 3، اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کا فانی ہونا عبرت کے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، اگر مونس و غمخوار درکار ہے تو قرآن کریم کافی ہے۔ نمبر 5، اگر شغل یعنی کام چاہیے تو عبادت کافی ہے۔ نمبر 6، اگر واعظ یعنی نصیحت کرنے والا چاہتا ہے تو موت کافی ہے۔ یہ 6 مدنی پھول عنایت کرنے کے بعد 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا، نمبر 7، یہ باتیں اگر تجھے پسند نہیں ہیں تو دوزخ تیرے واسطے کافی ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھپ کر بے حیائی کرنے والے کی غلط فہمی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ اگر ان سے کوئی نصیحت کا طالب ہوتا تو اس کو آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول عنایت فرمایا کرتے تھے۔ واقعی اگر سفر و حضر ہر جگہ یاد الہی کا ساتھ ہو، ہر دم احساس ہو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورۃ العلق کی 14ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، الم یعلم بأن اللہ یری، ترجمہ کنز الایمان، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
تو پھر انسان گناہوں کے معاملے میں خوف زدہ اور چوکنا رہتا ہے، اور ظاہراً اور خفیتاً یعنی پوشیدہ طور پر اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ جو لوگ اپنے ناقص خیال میں چھپ کر برائیاں کرتے ہیں، ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن خطاؤں کو یہ پوشیدہ سمجھ بیٹھے ہیں وہ سب کی سب برائیاں اور بے حیائیاں بدیاں لکھنے والا فرشتہ جانتا ہے اور لکھ بھی رہا ہے۔ اگر کسی بندے کو اس بات کا کما حق احساس ہو جائے تو اس کو اس قدر شرمندگی اور ندامت ہو کہ جی چاہے کہ بس ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ پارہ 30 سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 تا 12 میں ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پتہ لگا کہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں، ورنہ تحریر کیسے کریں؟ سبحان اللہ، جب اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے ہوئے اعمال جانتے ہیں تو پھر تمام فرشتوں بلکہ جمیع مخلوقات کے سردار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے غلاموں کے دلوں کے حالات کیوں نہ آشکار یعنی ظاہر ہوں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، سر عرش، عرش کے اوپر، ملکوت فرشتوں کے رہنے کی جگہ، عیاں ظاہر، شرح کلام رضا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہ ہو۔ فرشتے کو رفیق سفر بنانے کا عمل، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جسے دنیا کے بے وفا ہونے کا احساس ہو، ہر دم موت کا تصور بندھا ہو، تلاوت و عبادت اس کا مشغلہ ہو، ذکر و درود کا سلسلہ ہو، تو دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ مقیم ہو یا مسافر، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ فضول بک بک کے بجائے ذکر و درود اور سنتوں بھری پیاری پیاری باتوں میں اپنا وقت گزارے۔ خصوصاً سفر سے متعلق ایک مدنی پھول قبول فرمائیے۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حفاظت نشان ہے۔ جو شخص سفر کے دوران اللہ پاک کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے، اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے، اور جو بیہودہ شعر و شاعری یا فضول باتوں میں مصروف رہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے۔ سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نیکی کی دعوت دینا بھی جہاد ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جہاد کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نیکی کا حکم دینا، اور نمبر 2 برائی سے منع کرنا، اور نمبر 3 صبر کے مقام پر سچ کہنا، اور نمبر 4 فاسقوں سے بغض رکھنا۔ جس نے نیکی کا حکم دیا اس نے مومنین کے ہاتھ مضبوط کیے، اور جس نے برائی سے منع کیا اس نے فاسقوں کی ناک خاک آلود کی۔ فاسق کے فسق سے نفرت ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی فاسق مسلمان سے اس طرح نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی ذات ہی سے نفرت ہو جائے۔ ہاں، اس کے غلط عمل اور ناجائز کام کو برا جاننا چاہیے، کیونکہ اس کے یہ گناہ جو باعث نفرت ہیں عارضی ہیں، لیکن اس کے دل میں موجود ایمان مستقل ہے، یہ خود ایک مومن ہے، اور یہ ایسے امور ہیں جو محبت کو لازم کرنے والے ہیں۔ لہذا ان پاکیزہ خصلتوں کی وجہ سے اس کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے برے کاموں اور گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ فاسق کی صحبت سخت نقصان دہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ذہن میں رہے کہ فاسق کے فسق سے نفرت رکھنی ہے، اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ فاسق کی صحبت بھی اختیار کریں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں 505 صفحہ 172 پر ہے، بری صحبتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، ورنہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی روشنی میں آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ نماز وتر میں آپ دعائے قنوت تو پڑھتے ہی ہوں گے، جس میں یہ بھی ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یعنی یا اللہ ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اگر آج سے پہلے معنی معلوم نہیں تھے تو چلیے اب پتہ چل گیا، لہذا اپنے رب کریم سے کیے جانے والے روز روز کے اس وعدے کو اب عملی جامہ پہنا ہی دیجئے، اور نماز نہ پڑھنے والوں، گالیوں، بدگمانیوں، تہمتوں، غیبتوں، چغلیوں اور طرح طرح سے نافرمانیوں میں ملوث رہنے والوں، فاسقوں اور فاجروں کی بیٹھکوں اور ان کی صحبتوں سے توبہ کر لیجئے۔ اور قرآن کریم بھی ایسوں کی صحبت سے منع فرماتا ہے، جیسا کہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ تفسیرات احمدیہ میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، یہاں ظالمین سے مراد کافرین، مبتدعین یعنی گمراہ و بد دین اور فاسقین ہیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 173 پر ہے۔ نیکی کی دعوت دینے کے لیے فاسقوں کے پاس جانا جائز ہے۔ جو اسلامی بھائی متقی پرہیزگار ہو وہ بھی یاری دوستی میں نہیں بلکہ صرف نیکی کی دعوت کی حد تک نافرمانوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 260 پر پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 69 میں رب العباد ارشاد فرماتا ہے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔
ترجمہ کنزُ ایمان، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آئیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ پند و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ درج ذیل سوالات امیر اہل سنت کے ملفوظات سے لیے گئے ہیں، جنہیں موضوع کی مناسبت سے یہاں شامل کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کو اوپر والا کہنا کیسا؟ سوال، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک اوپر ہے؟ جواب، اللہ پاک جگہ سے پاک ہے، لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک اوپر ہے یا نیچے ہے یا دائیں یا بائیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان پر رہتا ہے، اور کوئی بولتا ہے کہ عرش پر رہتا ہے، حالانکہ اللہ پاک کے لیے کوئی مکان یعنی ٹھہرنے، قیام کرنے اور رکنے کی جگہ ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا کوئی بدن نہیں، اور وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ پاک اوپر ہے، اسے علماء نے کفر لکھا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے تعلق سے اس طرح کے مسائل سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے کفریات کا پتہ چل جائے گا جو آج کل لوگوں میں رائج ہیں۔ گما سے گزرنے والے۔ سوال، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک کو اوپر والا یا اللہ پاک عرش پر ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، جبکہ ہم نے سنا ہے معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر اللہ پاک سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور عرش اوپر ہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لیے عرش پر گئے، یہ عوام کی بات ہے۔ یہ درست ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے، مگر اللہ پاک کا دیدار کہاں ہوا اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ خرد کا معنی ہے عقل اور سمجھ، گمان یعنی خیال، جہت کا معنی ہے سمت یا ڈائریکشن۔ شعر کا مطلب یہ ہوا کہ عقل سے کہہ دو کہ اب ہتھیار ڈال دے، سوچے نہیں، کیونکہ گزرنے والے خیال سے بھی ورا الورا ہو گئے ہیں، بلکہ یہاں خود جہت اور سمت کو بھی لالے پڑے ہیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ کس طرح دیکھا یا کیسے دیکھا، یہ باتیں سوچنے کی نہیں بلکہ مان لینے کی ہیں۔ سوال، ان اشعار کی وضاحت فرما دیجئے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ جواب، ان اشعار کی وضاحت یہ ہے کہ یا اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم پر ایسا کرم ہو جائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو تیرے گواہ یہ نہ کہیں کہ نافرمان دنیا سے گیا، بلکہ فرشتے خوشی منائیں کہ ایک نیک بندہ ہمارے پاس آیا، اور دنیا والے افسوس کریں کہ ایک نیک بندہ ہم سے بچھڑ گیا۔ یہاں شاہد سے یا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت مراد ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شاہد بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 القابات شاہد، مبشر اور نذیر ذکر کیے گئے ہیں۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 42، ترجمہ کنز ایمان۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ یا شاہد سے مراد مومنین ہیں، یعنی جب میں مروں تو مسلمان یہ نہ کہیں کہ وہ فاجر گیا۔ میرا زیادہ رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہاں مسلمان مراد ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت فرمانے والے اور اپنے غلاموں کے عیوب چھپانے والے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کی عطا سے اس بات کا بھی علم ہے کہ کون فاجر ہے اور کون متقی ہے۔ عرش کا سایہ دلانے والا عمل۔ سوال، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے سبب عرش کا سایہ ملے۔ جواب، احادیث مبارکہ میں قرض دار کو مہلت دینے یا قرضہ معاف کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ پاک اسے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عرش اعظم پہ رب والا شعر پڑھنا کیسا؟ سوال، یہ شعر درست ہے یا نہیں؟ عرش اعظم پہ رب، سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔ جواب، اس شعر کے ابتدائی الفاظ عرش اعظم پہ رب میں بظاہر معاذ اللہ عرش اعظم پر اللہ پاک کا مکان مانا گیا ہے، اور اللہ پاک کے لیے مکان ماننا کفر لزومی ہے۔ اگر اس شعر کی ابتدا میں عرش اعظم کا رب پڑھیں تو شعر شرعی گرفت سے نکل جائے گا۔ تنگ دست مقروض کو مہلت دینے کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی یا اس کا کچھ قرض معاف کر دیا، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔